اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ولیجز سینٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں مہتاب افضل۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ اس وقت جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کس طرح ہیں، بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، امریکن میڈیا بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے۔ سینٹرل میڈیا بھی، برطانوی میڈیا بھی یہی بات بار بار کر رہا ہے کہ الیکشن جو اس وقت پاکستان میں ہوئے ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہوئے، لیکن پاکستان میں کوئی نظام یعنی کہ کوئی اور طریقے سے چل رہا ہے۔ حالات اس طرح کے پاکستان میں بن چکے ہیں کہ اس کا کوئی فی الحال ججمنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت جو میں ایک طالب علم کے حیثیت سے جو انالیسز پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو پاکستان میں الیکشن ہوا ہے اس پر تقریباً 50 ارب روپے ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور الیکشن کی شفافیت پر کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے ہو چکے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ جو اس وقت صورتحال ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ بن رہی ہے وہ تو اب نون لیگ کی بن رہی ہے، یعنی کہ اس میں مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور وزیر اعظم جو ہے وہ سابقہ ہمارا شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور جو بگوڑا لندن سے منگوایا تھا اس نے پھر چیخ و پکار شروع کر دی ہے کہ میری پلیٹ لیس جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں، میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا، مجھے پاکستان سے باہر جا کر علاج کروانا ہے۔ لہذا وہ بندہ پھر یعنی کہ ادھر جا چکا ہے اور لندن جانے کے لیے تیار ہے، وہ تو نہیں ادھر رہے گا، اس کے پلیٹ لیسٹ پھر کم ہو چکے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اتنے بے شرم قسم کے انسان ہیں، ان سے بندہ پوچھے آپ کو کینسر کی بیماری تھی، وہ کدھر گئی؟ یعنی کہ پاکستان کی سیاست میں اتنا نشہ ہے، سیٹس میں اتنا نشہ ہے کہ جو کینسر کا مریض بھی ہے وہ بھی یعنی کہ اس کوئی اس پر اٹیک نہیں کرتا کینسر، جب وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ سے باہر ہوتا ہے تو اس وقت مختلف قسم کی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں۔ جو اب پاکستان کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اس کی کیا بات، وہ کہتے تھے کہ میں نے سرجری کرانا ہے، بہت مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب اس کو کوئی سرجری کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کے۔ یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک کل بہت مزاحیہ خیز بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بن جائیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، بنا دیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بنا دیں، آپ کے پاس ہی ہر کچھ۔ لیکن ایک دن پہلے جو آصف زرداری صاحب فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے کم عمر یعنی کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چرایا گیا، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، عوام نے بہت زیادہ اس دفعہ ووٹ کیا ہے لیکن عوام کی ایک نہیں سنی جا رہی۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ لیکن وہ بہت دوسرے جویل لطیف صاحب فرما رہے تھے کل کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے چیک اپ کے لیے لندن جانا ہے۔ بھیا آپ اگر ان کو 2/3 اکثریت دے دیتے اور وزیر اعظم بنا دیتے وہ تو کبھی نہ جاتے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں ہو سکا، تو وہ اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے چلے جائیں۔ اور بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان 24 گھنٹے میں باہر آ جائیں گے، 24 آور۔ میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس وقت جو کہتے ہیں نا منصور عوان یا نذیر چڑیا جیسے، یا ادھر اور بہت سارے ٹاؤٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ان کے مطابق پاکستان کی ہوا کا رخ جو ہے وہ اس وقت بھی عمران خان کے خلاف ہے اور خلاف رہے گا، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں بات کیا، کفار کے گھر میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے دل اس درد کو بہت محسوس کرتے ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کیجیے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی خبر کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے NA 128 جو ہیں لاہور سے اون چودھری کے جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا ان کو کالعدم قرار دیا ہے،
کیونکہ ان کے مقابلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جن کو ہروایا گیا تھا، وہ اب جیت چکے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی بھی کیا منافقت، اس کی بھی کیا بات، وہ بھی پاکستان میں نا کوئی عجیب و غریب قسم کا بندہ ہے۔ جب اس کو مال ملتا رہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دوسری تیسری کوئی عوام کی پرواہ نہیں، بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران اس وقت مسلط ہیں، کسی کو بھی سوائے عمران خان کے کسی کو بھی عوام کی کوئی فکر نہیں۔ روزی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، یہ تو نہیں دیتے سر میں، لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں، کلیئر کر دوں، یہ بالکل ہی عوام کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، یہ دشمن ایجنٹس ہیں، ان کو کسی طریقے ان کا سدباب کیا جائے۔ اور اس میں فضل الرحمان صاحب جو فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قوتوں کے دباؤ پر یعنی کہ مجھے ہرایا گیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی، آپ نے کیا پچھلے اتنے عرصے سے آئے ہیں، آپ کی تو میرے خیال میں جو آپ نے لسی پی لی ہے پاکستان میں، وہی اربوں خربوں میں تھی، باقی پتہ نہیں آپ نے کیا 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 ہوگا۔ خاص طور پر یہ جو ہمارے جو ہے نا ادھر مولوی حضرات، انہوں نے پاکستان کو برباد کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو کہ علی محمد خان نے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ بنے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اپوزیشن میں یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کا نام ہی آئے گا، یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی کا نام آ جائے گا، لیکن چلیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک سارا بہنوں کا بیان آیا، سارا بہنوں جو ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اس وقت اپوزیشن میں، حقیقت میں وہ اس کو بننا چاہیے تھا لیکن نہیں بننے دیا گیا۔ آپ سائرہ بہنوں کہہ رہی ہیں کہ یعنی کہ جو اگر مریم نواز یا شہباز شریف یا کوئی نون لیگ کا ادر ورکر جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی میں ہوتا تو آج وہ یعنی کہ مریم نواز جو ہیں وہ 4 ماہ کا جو منصوبہ انہوں نے مکمل کیا ہے اس کے بارے میں بھگت رہی ہوتی، اور شہباز شریف صاحب نے جنہوں نے 12 شادیاں کی ہیں ان کے بارے میں وہ بھگت رہے ہوتے، اور حقیقت میں ان پر کیس بننا چاہیے تھا، لیکن بنا کس پر؟ عمران خان پر۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اور بڑا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا عمران خان سے یعنی کہ جسموں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا عمران خان سے دماغوں کا جھگڑا ہے۔ آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، عمران خان کیا کرے بھائی، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک بات اور بڑی خطرناک جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس جمعے کو پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک جو ہے اور MWM نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے، حالات پہلے اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں، اللہ ہی ہمارے ملک کا مالک ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اچھی سائڈ کی طرف نہیں جا رہے، ملک بہت اس وقت تشویشناک حالت میں جا رہا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، جو اس وقت جو ایک سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف بہت کام کرے گا، یہ کرے گا، میری ایک چیز کو نوٹ کر لیں، جو چیز آپ کی 120 روپے کی ملتی ہے نا، وہ اس گورنمنٹ نے 300 350 میں ملے گی، ہر چیز کی قیمت ڈبل اور ٹرپل ہوگی، اس بات کو کسی کاغذ پر نوٹ کر لیجئے گا، ہر چیز کو دگنا تگنا یہ مہنگا کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو MWM سے اتحاد کیا تھا پی ٹی آئی نے، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں نا وہ نہیں مل سکیں گی۔ بھائی تحریک انصاف کی کیا بات ہے، عوام نے 70% یعنی کہ ووٹر کی جو ریشو تھی ووٹ کیا، اور ان میں سے 70 میں سے تقریباً جو ہے نا 69% جو وہ ووٹ انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ووٹ کیے ہیں۔ لیکن پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو اس طرح کے جو لوٹے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے، اس دفعہ تو وہ اپنے دونوں حلقوں سے ہار چکے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، سارے نہیں، معذرت کے ساتھ کچھ ہیں ان میں سے جو جوید چودھری جیسے ہیں، اور ایک چڑیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک منصور ایوان ہے، اس طرح کے یعنی کہ جو کامران صاحب ہیں،
اس طرح کے جو بہت بڑے جو اس کو کیا میں بولوں کو میرے پاس ان کے بولنے کے لیے کو بیڈ کو لفظ نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے، بہت کو غلیظ قسم کے انسان ہیں جو جب ان کے منہ میں ہڈی ڈال دی جاتی ہے تو وہ یہ چپ رہتے ہیں۔ اب میڈیا کو صاف سو کیا بھونکتا نہیں ہے، بکواس بند کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اب بکواس کیوں نہیں کر رہا؟ عمران خان کے دور میں بکواس کرتا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح ہوگی، ہر چیز ڈبل ٹرپل یعنی کہ انکریز ہوئی ہے، مہنگائی ڈبل ہوئی ہے، لیکن ان بشرموں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو 10 ارب لگ چکا ہے، وہ انہوں نے ان کے منہ میں دے دیا گیا، اور آگے سے اشارہ بھی دے دی گیا اگر آپ پھر بھی بھونکے تو ہم آپ کو پٹا ڈال کر کسی لکڑ کے ساتھ باندھ دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب اور کمنٹ اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔